الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على روضة محمد في القبور اللهم صل على بلد محمد في البلاد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن عدة الشهور بے شک مہینوں کی تعداد عند اللہ اللہ کے ہاں 12 شہرا 12 مہینے فی کتاب اللہ اللہ کے ہاں یہ لوح محفوظ پر لکھے ہوئے ہیں یوم خلق السماوات والارض اس دن سے جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بنایا منہا 4 حرم ان مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی اس پوری کائنات کے خالق ہیں اور نہ صرف خالق ہیں بلکہ ایک حکیم ذات اور خالق ہیں اللہ نے جس چیز کو پیدا کیا ہے اپنی حکمت کے تحت اس چیز کو کامل مکمل اور اکمل بنایا ہے اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا لیکن وہ بے فائدہ ہو تو اللہ نے اپنی حکمت کے تحت ہر چیز کو اس کے مقام اس کی جگہ اور اس کے وقت پر ہی پیدا کیا ہے اللہ رب العزت جب ساری کائنات کے اور کائنات کے ہر ایک ذرے کے خالق ہیں تو خالق کو اس بات کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی بنائی ہوئی چیز کو جیسے بنائے کسی کے مقابلے میں کسی چیز کو اچھا بنائیں اسے اختیار ہے کسی ایک کو دوسرے کے مقابلے میں کم تر درجے پہ رکھیں یہ اسے اختیار ہے وہ کر سکتے ہیں اللہ نے اس کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں نا جو ایک جنس کی چیزیں ہیں ان میں بھی یہ تفاوت رکھا ہے ہر ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہوئی ہے اللہ انسانوں کے بارے میں بھی سورہ نحل میں فرماتے ہیں واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق ہم نے مال اور دولت کے اعتبار سے بعض انسانوں کو بعض سے اونچا رکھا ہے زیادہ دیا ہو لیکن پھر ان کی ذمہ داری بھی ساتھ بتائی فَمَا الَّذِي فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ جس کو زیادہ دیا ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ جسے کم ملے اس پر اسے خرچ کرے اسے دے گا تاکہ یہ برابری کے ساتھ چل سکیں کسی انسان کو اللہ نے جسمانی طاقت زیادہ دی ہے کسی کو کم دی ہے کسی کو اللہ نے عقل اور فہم کی طاقت اور قوت زیادہ دی کسی کو کم دی ہے کسی کو اللہ نے عمر زیادہ دی کسی کو کم دی ہے یہ اللہ کی حکمت والے فیصلے ہیں اس پر کوئی انسان نہ بول سکتا ہے
نہ اس میں رد و بدل کر سکتا ہے۔ جیسے اللہ نے کیا ہے اسی طرح وہ چیز رہے گی۔ یہ قطع ارض یعنی زمین جو ہے سب اللہ کی ہے، سب اللہ نے پیدا کی، لیکن اللہ نے اس زمین کے ایک مخصوص حصے کو بڑی فضیلت دے رکھی ہے جو کہ کسی حصے کو حاصل نہیں ہے۔ جو قطع حرمین ہے اس کو اللہ نے اتنی فضیلت دی ہے کہ وہ فضیلت زمین کے کسی اور حصے کو حاصل نہیں ہے۔ چنانچہ وہاں جو آدمی جاتا ہے اس کے جانے کے بھی آداب بتائیں، جو رہے گا اس رہنے والے کو بھی آداب بتائے گا ایسے رہنا ہے، جو وہاں کوئی عمل کرے گا اس کو بھی بتایا کہ یہاں کرنا کیا ہے، یہ ساری چیزیں اس کو بتائیں گے۔ اور پھر جب وہاں انسان کوئی عمل کرتا ہے، کوئی نیک عمل، تو اس کا درجہ بھی بہت اونچا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اس خطے کو، اس حصے کو ساری زمین پر فضیلت دے رکھی ہے۔ اللہ کی مرضی ہے، وہ جس حصے کو چاہیں فضیلت دیں، خالق وہی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو پیدا کیا انسانوں کے پیدائش سے، تخلیق سے ہزاروں سال پہلے، اور فرشتے کثیر تعداد میں، لیکن اللہ نے ان میں سے 4 فرشتوں کو فضیلت عطا کی ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ کوئی فرشتہ اس پر اعتراض نہیں کر سکتا، کسی کو اس پر اعتراض کا حق بھی نہیں ہے، اللہ نے دی ہے فضیلت اسے۔ وہ 4 بڑے فرشتے ہیں، ان کو اللہ نے فضیلت دے رکھی ہے۔ انسان بحیثیت انسان ہونے کے سارے برابر ہیں، سب انسان ہیں، سب کی طبعی فطری ضروریات ایک جیسی ہیں، لیکن اللہ نے انسانوں میں انبیاء علیہم السلام کو جو مقام اور مرتبہ اور رتبہ دیا وہ سب سے اونچا ہے، بہت بڑا مرتبہ اللہ نے ان کو عطا کیا۔ نبوت خود ایک بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے جو اللہ عطا کرتے ہیں۔ اب وہ جسے اللہ دیں کوئی اس پر اعتراض نہیں کر سکتا، کوئی اس سے بدل نہیں سکتا۔ اللہ نے ہر دور میں انبیاء علیہم السلام کو آسمانی کتابیں اور صحائف دی ہے۔ چھوٹی کتاب سے جسے ان کو صحیفے کہتے ہیں، بڑی مکمل ضخیم کتاب ہو اس کو کتاب کہتے ہیں۔ صحیفے بھی کئی آئے، کتابیں صرف 4، لیکن 4 کتابوں کو اللہ نے فضیلت دے رکھی ہے سب پر۔ تورات کو فضیلت ہے، زبور کو، انجیل کو اور قرآن مجید کو، سب پر ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی ایک بڑی جماعت عطا فرمائی ہے، اور جو صحابی ہے صحابیت کی تعریف پر پورا اترتا ہے اس کے لیے اللہ کا اعلان ہے رضی اللہ عنہم ہے۔ لیکن اللہ نے ان میں بھی ان 4 خلفائے راشدین کو اونچا مقام عطا کیا جو باقی صحابہ کو حاصل نہیں ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں کر سکتا۔ انہیں 10 مبشرہ میں بھی وہ شامل ہیں، خلفائے راشدین میں بھی وہ شامل ہیں، کبار صحابہ میں سے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے انسان کے لیے اس کائنات کے اندر رہنے اور اپنے معاملات چلانے کے لیے اوقات متعین کیے۔ ان اوقات کا تعلق مہینوں سے ہے، وہ مہینے اللہ نے 12 مقرر کر دیے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر، سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے 12 مہینے مقرر کیے، ان میں سے پہلا مہینہ محرم کا جو ابھی 2-4 دن بعد شروع ہو جائے گا، اور آخری مہینہ جو وہ ذی الحجہ کا ہوتا ہے جب ختم ہوتا ہے، جو ابھی چل رہا ہے جس کے 2-4 دن باقی ہیں۔ تو یہ مہینے اللہ نے مقرر کیے۔ اب ان مہینوں میں اللہ رب العزت نے 4 مہینوں کو فضیلت عطا کی ہوئی ہے۔ منہا 4 حرم، اللہ فرماتے ہیں کہ ان مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حرمت کا مطلب کیا ہے؟ احترام والے۔ ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں فلاں شخص بڑے محترم ہیں، کیا مطلب؟ کہ ان کا احترام ہونا چاہیے۔ احترام کہتے کس کو ہے؟ ان کے سامنے بے تکلف نہیں ہونا، ان کے سامنے اونچی آواز میں گفتگو نہیں کرنی، وہ کھڑے ہوں آپ نے بیٹھے نہیں رہنا، وہ آئیں تو ان کے سامنے اٹھ جانا، یہ احترام ہوتا ہے جو ہم بڑوں کو دیتے ہیں، یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ کوئی ایسی بات، ایسا کام نہیں کرنا جو اس کے مزاج کے خلاف اس سے تکلیف ہو، یہ ہے احترام۔ جس کو ہم یہ احترام دیتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ حرمت والا ہے، احترام والا ہے، احترام کے قابل ہے۔
یہ 4 مہینے اللہ نے احترام والے بنائے ہیں۔ وہ کون کون سے مہینے؟ قرآن مجید میں تو صرف اتنا فرمایا کہ اربعۃ حرم، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لے کے بتایا۔ رجب کا مہینہ ایک، اور پھر اس کے بعد ذی قعدہ کا جو بھی اس سے پہلے گزرا، ذی الحجہ کا جو بھی چل رہا ہے، اور محرم جو بھی اس کے بعد آئے گا 4 دن بعد۔ یہ 4 مہینے اللہ نے حرمت والے بنائے۔ اب یہ 4 مہینے اللہ نے بتا دیے ہمیں کہ بھئی یہ بھی میری مخلوق ہے، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 کو میں نے فضیلت دی ہوئی ہے، تو یہ فضیلت والے ہیں، تمہیں ماننا پڑے گا۔ ان مہینوں سے متعلقہ احکامات کیا ہیں کیا ہوں؟ ویسے تو رجب ہماری زندگی میں آتا ہے چلا جاتا ہے، کوئی ایسا خاص کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ ذی قعدہ بھی چلا جاتا ہے، ذی الحجہ کا مہینہ جب آتا ہے تو چلو کچھ نہ کچھ پتہ چلتا ہے کہ حج کے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو اب ذی الحجہ چل رہا ہے۔ لیکن جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو اچھی طرح پتہ چل جاتا ہے کہ بھی محرم کا مہینہ آ گیا۔ تو اب ان 4 مہینوں کو اللہ رب العزت نے جو مقرر کر کے حرمت والا بنایا ہے، اس سے متعلقہ باتیں کیا ہیں، احکامات کیا ہیں؟ 5 باتیں ان مہینوں سے متعلق ہیں جو ہمیں سمجھنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان مہینوں سے متعلق اللہ نے 4 حرمت والے بنائے، تو حکم کیا دیا ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ نے کہا یہ بڑے محترم ہیں، تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ کچھ چیزیں محترم ہوتی ہیں، ہمیں پتہ ہے بیت اللہ محترم ہے تو ہمیں پتہ ہے وہاں کیا کرنا ہے۔ والد ہمارے محترم ہے تو ہمیں پتہ ہے والد صاحب کے سامنے کس انداز سے پیش آنا ہے۔ ہمارے استاد معلم محترم ہے تو ہم نے ان سے کیسے پیش آنا ہے ہمیں پتہ ہے۔ نہیں پتہ تو ہمیں سکھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے بھئی یہ استاد ہیں، اس کے سامنے ایسے پیش آنا ہے۔ تو یہ جو 4 مہینے اللہ نے حرمت والے بنائے، محترم بنائے، اس سے متعلق اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ ہم اس میں کرنا کیا ہم نے۔ دوسری بات یہ سمجھنے کی کہ آیا ان 4 مہینوں میں وہ رمضان کا مہینہ کیوں نہیں شامل؟ وہ تو ان سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، وہ ان میں شامل نہیں ہے۔ تو کیا اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے رمضان کی، جو ہم اتنے فضائل سنتے ہیں، سناتے ہیں اور اتنی محنت کرتے ہیں اس میں؟ اللہ نے ان 4 مہینوں میں اس کا نام ہی نہیں لیا۔ تیسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ ان مہینوں میں کیے جانے والے اعمال کیا ہیں، کیا کیا کام کرنے چاہیے اس میں ان مہینوں میں۔ اور چوتھا کام یہ کہ ان مہینوں میں جو اعمال کیے جاتے ہیں ان اعمال کا درجہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے سارے کام کیے ہیں نا، تو وہ بتائیں کہ اس کا درجہ کیا ہے۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ ان مہینوں میں، خاص کر ان میں جو آنے والا بھی محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس کو یہ فضیلت کب ملی ہے؟ کب سے یہ مہینہ احترام والا ہے، کب سے فضیلت والا ہے، کس وقت ملی ہے یہ فضیلت؟ یہ 5 باتیں ان سے متعلق سمجھنے کی۔ جہاں تک بات ہے پہلی کہ ان مہینوں کا اور خاص کر اس آنے والے محرم الحرام کے مہینے کا حکم کیا ہے، اس میں کیا کرنا ہے، اللہ نے اس کے متعلق کیا حکم دیا؟ تو اللہ نے اسی آیت میں فرمایا جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 ہے، فرمایا کہ اربعۃ حرم، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ فلا تظلموا فیہن انفسکم، حکم دے کر کہا ہے اللہ نے، حکم دے کر کہا ہے فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم مت کرنا۔ اب ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ دنیا میں کون آدمی جو اپنے اوپر ظلم کرے؟ کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ظلم تو کرتا ہے، لیکن اپنے اوپر ظلم تو کوئی نہیں کرتا۔ اللہ کہتے ہیں فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ ایک جملہ فرماتے ہیں فلا تقتلوا انفسکم، کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ انسانیت کی تاریخ میں ایسی مثال بہت شاذ و نادر ملتی ہے کہ کوئی آدمی خودکشی کرے، اپنے آپ کو مارے، اور جو اپنے آپ کو قتل کرے گا وہ خود بھی سمجھے گا میں کام غلط کر رہا ہوں، سب اس کو غلط سمجھتے ہیں۔ تو جو چیز ایسے ہوتی ہی نہیں ہے، کرتا نہیں ہے کوئی سمجھدار آدمی، اللہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرنا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو اللہ فرما رہے ہیں نا فلا تقتلوا انفسکم، کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرنا،
یہ اس پیرائے میں فرما رہے ہیں کہ آپ کسی کو قتل کرو گے تو تم قتل کیے جاؤ گے اس میں، یہ تم نے گویا اپنے آپ کو خود قتل کیا، یعنی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھانا، جو تم کرو گے وہی تمہارے ساتھ ہوگا۔ دنیا کا قانونی شریعت کا قانونی قصاص اور دنیا کے لیے بنایا گیا قانونی عدل و انصاف یہ ہے کہ جو کوئی کچھ کرے اسے ویسی سزا ملے گی۔ اگر دنیا میں قانون کی گرفت سے بچ گیا تو آخرت میں عدل کے میدان میں وہ بچ نہیں پائے گا، سزا اس کو ملے گی اس سے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم کسی کو مارو گے تمہیں مارا جائے گا، تمہیں مار پڑے گی، کسی کا کے لیے غلط سوچو گے تم غلط خود اس میں پڑو گے، کسی سے حسد رکھو گے اپنا نقصان کرو گے، کسی کا نقصان کرو گے تمہارا اپنا نقصان ہوگا۔ کاش کہ اس چیز کو ہم سمجھ لیتے نا کہ جب ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں تو ہمیں نہیں پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں کتنے آدمی اس وقت میری کر رہے ہوں گے، وہ ہمیں نہیں پتہ۔ جب ہم کسی کا ناجائز طریقے سے 1 روپے اس سے کھینچ کے لے رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے کہ اب نہیں تو کل نہیں تو پرسوں اس ایک کے بدلے مجھ سے کتنے زیادہ پیسے مجھ سے کھینچے جائیں گے، مجھ سے زبردستی لیے جائیں گے، میں نہ چاہتے ہوئے بھی دوں گا، میرے ساتھ بھی ہوگا ایسا۔ اللہ نے یہ مکافات عمل دنیا کے اندر رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کسی کو اگر مارو گے تمہارے ساتھ وہی ہوگا، لہٰذا کسی کے ساتھ مت چھوڑو۔ اسی طرح فرمایا ان مہینوں میں کسی پر ظلم نہ کر، اپنے اوپر ظلم نہ کرنا۔ کیا مطلب؟ کسی کے ساتھ اگر تم ظلم اور زیادتی کرو گے اس کا وبال تم پر آئے گا، لہٰذا کسی کو تکلیف مت دینا، کسی کو اذیت مت دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت نہیں ملی تو اس سے پہلے کی بات، عرب کے اندر یہ 4 مہینے نا بڑے احترام والے سمجھے جاتے تھے۔ تو ان 4 مہینوں کے اندر وہ کیا کرتے کیا تھے؟ جہاں ان کی مصروفیات ہوتی تھیں، تجارت ہی یا اور زیادہ تر جنگوں میں لوگ، قبائلی جنگیں ہوتی تھیں، لڑائیاں چل رہی ہوتی تھیں، تو جب یہ 4 مہینے شروع ہو جاتے تھے، 1 مہینہ تو الگ ہے، 3 ایک ساتھ ہیں، تو وہ سارے کام پہلے سے ختم کر دیتے، لڑائی ختم، تجارت کچھ معاملہ، جو لوگ باہر ادھر ادھر گئے سب واپس آ جاتے تھے۔ اور پھر عرب خاص کر مکہ مکرمہ کے اطراف میں بڑے بڑے بازار لگتے تھے مختلف ناموں سے، اور ان بازاروں میں مختلف قسم کے لوگ آتے تھے، کوئی خرید و فروخت کرتا تھا، کوئی ایسے ملنے آتا، کوئی سیر و تفریح کرنے آتے تھے۔ اس میں پھر یہ جو جنگوں کے اور بڑی بڑی باتوں کے فیصلے بھی ہوتے تھے، قبائل کے بڑے بڑے رؤساء بیٹھتے تھے اور آپس میں فیصلے بھی ہوتے تھے ایک دوسرے کے۔ یہ 3 مہینے انہی کاموں میں لگاتے تھے، کہتے تھے بھئی ان دنوں میں کوئی ایسے غلط کام نہیں کرنا۔ تو ہمیں بھی اللہ یہی حکم دے رہے ہیں کہ ان مہینوں میں کوئی ایسا غلط کام نہیں کرنا۔ لیکن تعجب اس وقت ہوتا ہے نا ہم انسانوں پر، مسلمانوں پر، اور ان مسلمانوں پر جو پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، دین کی سمجھ بوجھ بھی رکھنے والے ہوتے ہیں، کہ جب وہ اسی مہینے میں آ کر طعن و تشنیع کر کے اور اس کو اپنی طرف سے محبت اور عبادت کا نام دے کر پیش کرتے ہیں، یہ بڑا غلط ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں نہ کرو، ہم وہی کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اس مہینے میں تو کم سے کم نہ کرو، ہم اسی مہینے میں کرتے ہیں۔ کتنا جری انسان ہے، طعن و تشنیع بھی کریں گے، اس کو اپنے لیے عبادت بھی سمجھیں گے، اس کو محبت کا تقاضا بھی سمجھیں گے کہ یہ محبت کا تقاضا ہے، اور کریں گے بھی اسی مہینے میں اور انہی دنوں میں کریں گے، جس میں اللہ نے کہا فلا تظلموا، مت کرو، ہم کریں گے۔ دیکھیں دنیا میں ہر انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، نبی کے بعد، نبی سے تو محبت رکھنا ایمان ہے، نہ رکھنا تو ایمان کفر ہے۔ نبی کے بعد آپ کو جس سے محبت رکھیں آپ کو اختیار ہے، کس سے محبت نہ کریں آپ کو اختیار ہے، کوئی آپ کو زبردستی والی بات نہیں ہے۔ کسی سے آپ کا تعلق ہے آپ کو اختیار ہے، کس سے نہیں ہے آپ کو اختیار ہے، کس سے آپ تعلق نہیں رکھنا چاہتے، نہیں ملنا چاہتے آپ کو اختیار ہے۔ لیکن یہ اختیار ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی ایک کی محبت میں آ کر اس کے سارے خاندان کو گالم گلوچ کریں۔ ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں، انبیاء کے والد ہیں، اور حضور پر درود اس وقت تک مکمل ہوتا نہیں جب تک ابراہیم کا نام نہیں لیں گے علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہ نے رکھا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے والد، پتہ ہے مشہور سب کو، آزر، نہ صرف
بت بناتے تھے، بت کے بت فروش بھی تھے، نمرود کے وزیر بھی، سب کچھ تھے، لیکن اب کیا ابراہیم علیہ السلام کو تعین و تشنیع کرنا شروع کر دیں؟ خاندان کے اندر اگر پوتے نواسوں میں کوئی بندہ اگر غلطی کر جائے تو کیا اس کے دادا پردادا اس بات کے حقدار کہ ہم ان کو گالم گلوچ شروع کر دیں؟ اور گالم گلوچ بھی کس طرح کہ اس کو نام محبت، نام عشق اور نام عبادت دے کر، اور پھر وہ انہی دنوں کے اندر جن دنوں میں اللہ نے منع کیا ہے ان دنوں کے اندر، یہ تو کوئی عبادت نہ ہوئی نا۔ اللہ کہتے ہیں یہ کام نہ کرو، میں کروں گا، بھئی اس دن نہ کرو اسی دن کروں گا، یہ کام نہ کرو یہی کروں گا، یہ پھر کون سی سینہ زوری؟ یہ پھر عبادت تو نہ ہوئی نا۔ عشق اور محبت یہ جائز ہے، لیکن محبت اس بات کا تقاضا اور اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ اب محبت کسی سے نفرت سکھائے۔ محبت ہے اپنی جگہ، لیکن وہ محبت اپنے ساتھ نفرت لے کر آئے، یہ محبت عبادت نہیں کہلاتی۔ تو اللہ نے ان مہینوں کے اندر ہمیں کیا کہا؟ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، یہ نہ کرو، اپنی زبانیں غلط استعمال نہ کرو۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے اور بیوی نے آخر وقت تک بات نہیں مانی، ان کی ساتھ نہیں گئے، تو کیا اب ہم نوح علیہ السلام کو کچھ کہیں گے؟ سب کو چھوڑے، فرعون، نمرود، قارون، یہ بڑے بڑے جتنے بھی ظالم دنیا کے اندر ہیں اس وقت سے لے کر آج تک، اور آج کے دنیا کے جو بڑے بڑے ظالم ہیں جو لاکھوں اربوں انسانوں کو ایک سیکنڈ کے اندر آگ میں جلا دیتے ہیں، یہ کس کی اولاد ہے؟ کس سے پیدا ہوئے ہیں؟ آدم علیہ السلام کی نا، جن کی ہم بھی اولاد ہیں۔ تو کیا ہم آدم علیہ السلام کو گالی دینا شروع کر دیں کہ کیسی اولاد تھی ان کی؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ دین نہیں ہے۔ ہمیں دین محبت سکھاتا ہے۔ آپ دیکھیں، دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ کسی کو کچھ سکھاؤ، بھئی یہ اخلاق ہیں، یہ عبادات ہیں، یہ معاملات ہیں، یہ معاشرت ہے، یہ معیشت ہے، یہ کرو۔ ہمارا دین صرف ایک چیز کے دن گھوم رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ گالم گلوچ، تان تشنیع، غیبت، نفرت، اسی کو ہم دہرا رہے ہیں، اسی کو دہرا رہے ہیں، اسی پر داد وصول کر رہے ہیں، اس سے آگے نہیں بڑھا ابھی تک، وہیں اسی جگہ گھوم رہا ہے دین۔ یہ دین نہیں ہے۔ دوسرا عمل جو ہے اس مہینے سے متعلق جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے ان 4 مہینوں میں رمضان کا مہینہ کیوں نہیں رکھا؟ اگر وہ ان 4 میں جس کو اللہ نے کہا اربعۃ حرم، یہ 4 حرمت والے ہیں، تو اس میں تو رمضان کا نام نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے پھر رمضان کی تو کوئی حیثیت نہیں رہی۔ یہ ہوتی ہے ہماری کم علمی۔ کیوں؟ ہم کسی ایک چیز کے اندر ایک خوبی دیکھ کر اس کی اتنی تعریف، اتنی گرویدگی کا اظہار کریں گے کہ ساری تعریفوں والی چیز ہماری نظر میں ہیچ ہو جاتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا جزوی فضیلت کو لے کر کسی کی کلی فضیلت کا انکار کرنا۔ ایک آدمی اگر کسی بچے کو سال 2 سال میں 2 دفعہ یا 1 دفعہ 10 روپے دے دے، اب وہ ساری زندگی کے نا یہ بندہ بہت ہے، میرے ابو سے بھی زیادہ اچھے ہیں، کیوں بھائی؟ یہ تو مجھے اتنے پیسے دیتے ہیں۔ ابو نے اگر پیسے نہیں دیے تو کپڑے تو لا کر دیے ہیں، جوتا لا کر دیا ہے، اسکول پڑھا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، گاڑی لے کر دی، سب کچھ، لیکن 10 روپے نہیں دیے۔ یہ اس نے مجھے دیے تھے، یہ میرے ابو سے اچھے ہیں، میرے ابو اچھے نہیں ہیں۔ اس کو کوئی عقل مند نہیں کہے گا۔ بھئی جو کلی فضیلت اللہ نے کسی کو دی ہے وہ اپنی جگہ مسلمہ ہے۔ کسی ایک چیز کی جزوی فضیلت، رمضان المبارک کو اللہ نے کلی فضیلت دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا کے اندر کئی انبیاء ہیں، 1,24,000 جو ہم کہتے ہیں گنتی میں، ہر نبی کی ایک الگ خصوصیت، ہر نبی کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، اللہ سے بات کرنے چلے جا رہے ہیں، جا کے اوپر بات کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ، اپنی ایک صفت ان کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان کی الگ کی فضیلت، ان کی خوش الحانی اپنی جگہ مشہور۔ شعیب علیہ السلام خطیب الانبیاء الگ مشہور، ایک بڑی صفت جو کسی میں نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام حسین انسانوں میں سب سے زیادہ حسین، حسن والے، ان کی الگ خصوصیت۔ نوح علیہ السلام 1050 سال عمر لے کر بیٹھے ہوئے، اتنی بڑی خصوصیت۔ اب یہ ساری جزوی خصوصیات ہر نبی میں ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو کلی فضیلت دی ہے نا وہ ان سب سے بڑی ہے، وہ ان سب سے بڑی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان میں پھر خلفائے راشدین، خلفاء میں حضرت عمر
اللہ نے کتنی فضیلت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یہ ہوتا۔ عثمان کتنی بڑی فضیلت، اللہ کے نبی نے ایک پھر دوسری بچی ان کو نکاح میں دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد بھی بھتیجے بھی، حضور نے فرمایا جنت میں میرے پڑوسی ہوں گے، میرے رفیقی فی الجنہ، جنت کے ساتھی بھی ہیں، میرے پڑوسی بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ لیکن حضرت ابو بکر کو اللہ نے جو مقام دیا وہ کلی فضیلت ہے۔ یہ جزوی فضیلتیں بڑی ہوں گی لیکن وہ کلی فضیلت اس سے زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ اللہ نے کلی طور پر فضیلت، رمضان المبارک کو اللہ نے کلی فضیلت عطا کہ وہ ہے ہی غالب، اس فضیلتوں میں سب سے اونچا ہے۔ یہ ان مہینوں میں اگر اس کا نام نہیں ہے تو وہ ختم نہیں ہو سکتا۔ حضور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام کو وہ اونٹنی جو پتھر سے نکلی تھی، اللہ نے کہا یہ میری ہے، ناقۃ اللہ، براہ راست نام لیا، بیت اللہ میرا گھر، تو ناقۃ اللہ فرمایا یہ میری اونٹنی ہے۔ لیکن یہ اونٹنی اس اونٹنی سے افضل نہیں ہو سکتی جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سواری کیا کرتے تھے، وہ اس کا ایک ابل مقام ہے، وہ اونچنی اونچا درجہ اس کا۔ تو اسی طرح رمضان المبارک کا جو اللہ نے فضیلت دی وہ اس سے بڑھ کر ہے۔ ہم یہ نہ سمجھی ہماری ہوتی ہے کہ ہم کسی چیز کی چھوٹی سی فضیلت دیکھتے ہیں، کوئی صفت دیکھی، اسی کو لے کر اتنا گاتے ہیں، اور کسی کی اچھائی کی تعریف کرنا اچھی بات ہے، لیکن تعریف کرنے سے پہلے تعریف کرنے والا سمجھے بھی کہ میری اس تعریف کرنے سے اس چھوٹے آدمی کی تعریف ہو رہی ہے اور اس کے ضمن میں اشارتاً کنایتاً دلالتاً بڑوں کی تنقیص ہو رہی ہے، ان کی یعنی لوگوں کے دلوں کے اندر ان کا مقام گرتا جا رہا ہے، تو یہ تعریف عبادت نہیں ہوگی۔ پھر میں محرم کی تعریف شروع کر دوں، اتنا بڑا فضیلت والا مہینہ، رمضان کی حیثیت نہ ہو، نکلے دل سے، یہ غلط ہے۔ رمضان کی اپنی ایک فضیلت ہے، وہ اپنی جگہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، بھئی محرم کا روزہ افضل ہے لیکن بعد رمضان کو نہیں پہنچتا، وہ اپنی جگہ ہے، اس کا مقام اپنی جگہ ہے۔ تیسرا، اس ماہ مبارک کے اندر جو عمل ہے وہ کرنا کیا ہے؟ یہ ویسے تو یہ تینوں مہینے ہیں، ساتھ ہیں ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، لیکن محرم میں خاص طور پر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک عمل بتایا ایسا جو باقی مہینوں میں نہیں تھا، اس مہینے میں ہے، ہم اس عمل کی پابندی کریں۔ یہ ہے حق محبت جو ادا ہوگا۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں پر میں نے دیکھا بڑی پابندی سے عمل کرتے تھے، بڑی پابندی سے عمل کرتے تھے 4 چیزوں پر۔ وہ کیا کیا چیزیں؟ فرمایا کہ صیام یوم عاشوراء، 10 محرم الحرام کا روزہ پابندی سے رکھتے تھے، آپ نہیں چھوڑتے تھے۔ والعشر، ذی الحجہ کے جو ابتدائی 9 دن ہیں ان کے روزے فرمایا وہ نہیں چھوڑتے تھے۔ وثلاثۃ من کل شہر، ایام 20 کے روزے، ہر مہینے کے 3 روزے 13، 14 اور 15 اسلامی تاریخ سے، یہ نہیں چھوڑتے تھے۔ ورکعتان قبل الفجر، اور فجر سے پہلے جو 2 سنتیں یہ کبھی نہیں چھوڑتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پابندی سے پڑھتے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ فرماتی میں نے دیکھا کہ حضور نے کبھی ان چیزوں کو نہیں چھوڑا۔ تو یہ ہیں کرنے والے کام، ویسے بھی انسان کرے لیکن اس مہینے کی مناسبت سے کریں گے، ہم روزہ رکھ لیں گے تو اللہ کے نبی کی سنت ہم پہ عمل ہو جائے گا۔ 10 کو روزہ رکھ لیا، یہ سنت پہ عمل ہو گیا۔ جو کام حضور نے کیا ہم وہ کریں گے تو یہ عبادت ہے، اور جو حضور نے نہیں کیا میں سب کچھ بھی کر لوں نا، اللہ کہتے ہیں نہیں، فلن یقبل، یہ قبول نہیں۔ اب چوتھی جو بات ہے اس مہینوں سے متعلق وہ کیا ہے کہ ان مہینوں میں کیے جانے والے اعمال کا درجہ کیا ہے؟ جو روزہ حضور رکھتے تھے درجہ کیا اس کا؟ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احتسب علی اللہ، مجھے اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ اللہ اس عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کے روزے کی برکت سے ان یکفر السنۃ التی قبلہا، کہ اللہ رب العزت گزشتہ 1 سال کے گناہ اللہ اس روزے کی برکت سے معاف فرما دیں گے۔ یہ وہ کرنے والا کام، اور پھر اس عمل کا درجہ ویسے بھی اونچا ہوتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ متبرک مقامات ہوں یا متبرک اوقات ہوں، ان میں نیک عمل کا وزن بھی بڑھتا ہے، گناہ کا درجہ بھی بڑھتا ہے۔ حرم میں نیکی کرو تو بہت بڑی ہے، لیکن گناہ کرو تو بھی اتنا بڑا ہے۔
اسی طرح محرم میں اور محترم مہینوں میں نیکی کریں، اس کا درجہ بھی بڑھا، اور گناہ کیا تو اس کا درجہ بھی بڑھے گا، وہ بھی اس سے اتنا ہی بڑا ہوگا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان المعصیۃ فیہا اشد عقابا وان الطاعۃ فیہا اشد ثوابا، گناہ کرو تو بھی بہت بڑا ہے اور نیکی کرو تو بھی بہت بڑی ہے۔ تو یہ ہیں اس مہینے کے کرنے کے کام۔ اور چوتھی اور پانچویں بات یہ کہ اس مہینے کو یہ فضیلت ملی کب ہے؟ کیا یہ سن 40 ہجری کے بعد ملی یا پہلے سے تھی؟ تو اللہ نے قرآن میں فرما دیا، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ 12 مہینے اللہ نے جب زمین آسمان بنی تھی اس وقت سے مقرر کیے، اور ان میں سے 4 مہینے اللہ نے اس وقت حرمت والے بنائے ہیں، تو یہ تب سے حرمت والا ہے۔ اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزے رکھتے تھے، آپ کو پتہ تھا حرمت والا مہینہ تو رکھتے تھے، تو یہ اس وقت سے ہے۔ اور دنیا کی تاریخ میں بڑے بڑے کام اس دن کو ہوئے ہیں، انبیاء علیہم السلام، بڑی لمبی تفصیل ہے کہ اللہ نے اس کائنات من جملوں میں سے اس کائنات کا مبدا اور منتہا یہ دن ہے، ابتدا بھی اسی دن ہوئی ہے اور ختم بھی اسی دن پر ہو گئی ہے۔ انسان کی ابتدا بھی اسی دن کو ہوئی، دنیا میں آدم علیہ السلام آئے سب سے پہلے، تو یہ 10 محرم الحرام کو ہی آئے تھے، اور انبیاء علیہم السلام کی زندگی میں بڑے بڑے واقعات ہوئے جو اس دن کو ہوئے۔ اس دن میں واقعات ہوتے رہتے ہیں، اس سے جڑتے رہتے ہیں، مسلسل چلتے رہتے ہیں، تو اس کا احترام، اس کی حرمت یہ اس وقت سے ہے، یہ ازلی ہے، یہ کوئی بعد میں بنی نہیں ہے، ازلی ہے، اور ازل سے ہے، تو جو چیز ازلی ہے اس کا احترام، اس کا ادب، اس کے حقوق، اس کے حق ادا کرنا، یہ ہماری اور ہم سب کی ذمہ داری، جو اللہ نے کہا، اللہ کے نبی نے فرمایا، اس طریقے پر ہم نے اس کا حق ادا کرنا ہے۔